فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کا اجلاس جو جمعرات کو ہونے والا تھا ملتوی کر دیا گیا تھا۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ و آندھرا پردیش کے مشترکہ آبی ذخائر سری سیلم اور ناگرجنا ساگر کے پانی کے استعمال اور ساگر سے اے پی کو 5 TMC پانی کی اجرائی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے یہ اجلاس ہونے والا تھا۔ تلنگانہ اور اے پی کے انجینئر ان چیف اس اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ آندھرا پردیش حکومت نے کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ سے تلنگانہ کو ناگرجنا ساگر کا پانی استعمال کرنے سے روکنے کی خواہش کی۔ اس سلسلے میں لکھے گئے مکتوب میں کہا گیا کہ تلنگانہ پہلے ہی اپنے حصے سے زیادہ پانی کا استعمال کر رہا ہے، اس لیے انہیں پانی کے بحران کا سامنا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں فیکٹری کے ری ایکٹر کے پھٹ پڑنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی۔ راحت کام انجام دینے والے کارکنوں کو ملبے کے نیچے سے ایک اور مزدور کی لاش ملی۔ اس مزدور کی شناخت 38 سالہ وی رمیش کے طور پر کی گئی۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سنگاریڈی کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے میں جھلس جانے والے 15 مزدور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے اسپتال پہنچ کر ان افراد کی عیادت کی اور ان کے بہتر علاج کو یقینی بنانے ڈاکٹرز پر زور دیا۔ جیسے جیسے لوک سبھا انتخابات قریب آ رہے، تلنگانہ میں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی مہم میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ بیشتر جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے انتخابی تشہیری مہم کے لیے خصوصی گاڑیوں کی تیاری کا آرڈر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے NTR اسٹیڈیم اور لوور ٹینک بنڈ علاقوں میں انتخابی گاڑیوں کی تیاری کے کام میں اضافہ ہو گیا۔ ان گاڑیوں کو تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کئی جماعتوں کی جانب سے دیے گئے آرڈر کے مطابق اس طرح کی گاڑیوں کی تیاری کا کام کیا جا رہا، جس کے نتیجے میں انتخابی گاڑیاں تیار کرنے والے کاریگر سرگرم ہو گئے ہیں۔ رائے دہندوں کو راغب کرنے کے لیے اہم پارٹیاں یہ انوکھی قسم کی گاڑیاں تیار کرواتی ہیں۔ ان میں امیدوار کے ساتھ ساتھ پارٹی کے دیگر لیڈران بیٹھ کر گلی گلی گھومتے ہیں، انتخابی تشہیر کا کام کرتے ہیں۔ یہ گاڑیاں رائے دہندوں کے لیے خصوصی توجہ کی مرکز بنی ہوتی ہیں۔ انتخابات کے سلسلے میں ان کی تیاری کے کام میں تیزی پیدا ہو گئی۔ ریاست میں لوک سبھا انتخابات کے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے پیش نظر اہم جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم چلانے کے لیے ایسی خصوصی گاڑیوں کی تیاری پر توجہ مرکوز کی گئی، جس کے سبب ان کی تیاری کے لیے بڑے پیمانے پر آرڈرز دیے جا رہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے جیل سے اپنے پارٹی کے ارکان اسمبلی کو پیغام دیا۔ کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی سے کہا کہ وہ روزانہ اپنے علاقوں کا دورہ کریں۔ کیجریوال کا یہ پیغام ان کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کے ارکان اسمبلی و لیڈروں تک پہنچایا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اہلیہ سنیتا کیجریوال نے کہا کہ آپ کے کیجریوال نے جیل سے تمام ارکان اسمبلی کو پیغام بھیجا ہے۔ میں جیل میں ہوں، اس وجہ سے کسی بھی دہلی والے کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر رکن اسمبلی اپنے علاقے کا روز دورہ کریں اور لوگوں سے ان کے مسائل پوچھیں کہ کسی طرح کی کوئی دقت تو نہیں ہے۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہو اسے حل کریں۔ میں صرف سرکاری محکموں کے مسائل حل کرنے کی بات نہیں کر رہا، ہمیں لوگوں کے دیگر مسائل کے حل بھی کوشش کرنی ہے۔ دہلی کے 2 کروڑ لوگ میرا خاندان ہے، میری وجہ سے کوئی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ خدا سب کو خوش رکھے۔ عام انتخابات سے قبل کانگریس کو ایک اور بڑا دھکا لگا جب پارٹی کے قومی ترجمان پروفیسر گورو ولبھ نے کانگریس کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے کی موجودگی میں BJP میں شامل ہو گئے۔ پروفیسر گورو ولبھ نے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کو خط لکھ کر کہا کہ کانگریس بے سمت ہو گئی ہے۔ جس جذبے کے ساتھ وہ پارٹی میں شامل ہوئے، وہ اس بات پر مایوس ہیں کہ کانگریس آج بھٹک گئی ہے، اس لیے وہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ
استعفی دے رہے۔ یہ اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے ایک پوسٹ پر لکھا، کانگریس پارٹی جس طرح سے بے سمت آگے بڑھ رہی، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں نہ تو سناتن مخالف نعرے لگا سکتا ہوں اور نہ ہی صبح و شام ویلتھ کریٹرز کو گالی دے سکتا ہوں، اس لیے میں کانگریس پارٹی کے تمام عہدوں اور بنیادی رکنیت سے استعفی دے رہا۔ مرکزی وزیر شانتنو ٹھاکر نے جو مغربی بنگال کے بون گاؤں لوک سبھا نشست سے دوبارہ الیکشن لڑ رہے متوا برادری کے ارکان سے اپیل کی کہ وہ سی اے کے تحت شہریت کے لیے درخواست دیں۔ اگر ان کے پاس پہلے سے ووٹنگ کے حقوق موجود ہوں تب بھی وہ درخواست دیں۔ واضح ہے کہ متوا برادری کے ارکان 2014 سے پہلے ہندوستان منتقل ہوئے تھے۔ ٹھاکر نے اپنے حلقے میں، جہاں متوا برادری کے ارکان کی کثیر تعداد ہے، ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ کہ وہ اس ملک کے مصدقہ شہری ہیں، اس کے باوجود وہ شہریت ترمیمی قانون سی اے کے تحت شہریت حاصل کرنے کے لیے درخواست دیں گے۔ ٹھاکر نے کہا کہ سی اے کے تحت نئی شہریت کے لیے درخواست دینے سے آپ تمام فوائد بشمول شہریت کا مستقل ثبوت حاصل کر سکیں گے جو پاسپورٹ اور ویزا کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ ہزاروں جائز شہریوں کو کیمپوں میں بھیجنے اور الیکشن سے پہلے سماج میں پھوٹ ڈالنے کا حربہ استعمال کرنے، بی جے پی پر ٹی ایم سی اور دیگر جماعتوں کے الزام کا جواب دیتے ہوئے ٹھاکر نے یہ بات کہی۔ ترنمول کانگریس کے ترجمان شانتنو سنگھ نے ٹھاکر کا مذاق اڑایا اور بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ متوا برادری کے ارکان اور دیگر تارکین وطن ہندوؤں کو گمراہ کر رہی کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے ملک کے شہری ہیں۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی اور ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو سمیت 14 ارکان پارلیمنٹ نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ سونیا گاندھی راجستھان سے منتخب ہو کر ایوان بالا میں پہنچی ہیں، جبکہ اشونی ویشنو اوڈیشہ سے راجیہ سبھا کے رکن منتخب ہوئی۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکر نے تمام ارکان پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں حلف دلایا۔ کرناٹک سے کانگریس لیڈر اجے ماکن، اتر پردیش سے بی جے پی لیڈر آر پی این سنگھ اور مغربی بنگال سے بی جے پی کے سامک بھٹاچاریہ بھی ان 14 لیڈران میں شامل ہیں جنہوں نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا ہے۔ آندھرا پردیش سے وائی ایس آر سی پی لیڈر گولا بابو راؤ اور میدا رگھوناتھ ریڈی اور یارم وینکٹ سبا ریڈی نے بھی راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ آئی پی ایل کا 17واں سیزن جاری ہے، جس کے دوران شائقین کو کئی ہائی وولٹیج مقابلے دیکھنے کو ملے۔ اس کے علاوہ اس مرتبہ آئی پی ایل میں کئی ریکارڈز بھی بنے۔ تمام ٹیمیں پلے آف میں جگہ بنانے کے لیے سخت محنت کر رہی۔ دراصل آئی پی ایل کے جاری سیزن کے پہلے 10 میچز کے ناظرین کی تعداد سامنے آئی ہے، جس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ انڈین پریمیئر لیگ کے سرکاری نشریاتی ادارے ڈزنی اسٹار نے کہا کہ پہلے ہونے والے 10 میچز کا 35 کروڑ لوگوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا۔ براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق آئی پی ایل کے 17ویں سیزن کا آغاز شاندار رہا کیونکہ ابتدائی 10 میچز 35 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ براڈ کاسٹر نے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ کے پچھلے ایڈیشن کے برعکس زیادہ ہے۔ کووڈ کے دوران کا ریکارڈ بھی تباہ ہو گیا۔ پہلے 10 میچوں کو دیکھنے کا وقت 8028 کروڑ منٹ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 20% زیادہ ہے۔ براڈ کاسٹر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں ٹورنامنٹ دیکھنے والے ناظرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ فضائیہ کے ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کو لداخ میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران نقصان پہنچا، حالانکہ اس میں سوار دونوں پائلٹ محفوظ ہیں۔ فضائیہ کے ترجمان نے بتایا کہ اپاچی ہیلی کاپٹر معمول کی آپریشنل پرواز پر تھا کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر اسے ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی اور ایک اونچے پہاڑی علاقے میں اچانک لینڈنگ کے دوران اسے نقصان پہنچا۔ ہیلی کاپٹر میں سوار دونوں پائلٹ محفوظ ہیں اور انہیں قریبی ایئر بیس لے جایا گیا۔ اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ فضائیہ اس وقت اپنی سب سے بڑی مشق گگن شکتی کر رہی اور اس میں ہزاروں فضائی جنگجو اور فضائیہ کے چھوٹے بڑے پلیٹ فارم حصہ لے رہے۔
दुनिया का मौमर तरीन शख्स 114 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑन वेसेंट पेरेज मोराना नामी शख्स को दुनिया का सबसे उम्र रसीदा शख्स करार दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 2022 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से जॉन को बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया गया था और उस वक्त उनकी उम्र 112 साल और 253 दिन थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉन 11 बच्चों के बाप थे और उनके 41 पोता पोती और नवासे नवासी हैं, जबकि 18 पर पोते पोतियां नवासे नवासियां और उनके भी 12 बच्चे हैं। जॉन पेशे के एतबार से किसान थे और उन्होंने 5 साल की उम्र में अपने बाप और भाइयों के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि 10 बहन भाइयों में उनका 9वां नंबर था। फ्रांस की मशहूर कारोबारी शख्सियत बर्नार्ड रॉनाल्ट ने मुसलसल तीसरे साल दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज अपने नाम कर लिया। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के खरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। बर्नार्ड रॉनाल्ट 2024 में 226 अरब डॉलर्स के असासों के साथ सरफहरिस्त है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 198 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क 195 अरब डॉलर के साथ तीसरे और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग 170 अरब डॉलर के साथ चौथे नंबर पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक कसीर मुल्की कारोबारी कंपनी बरक शरहात हावे के सरबराह वॉरेन बफेट 138 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स 131 अरब डॉलर के साथ 7वें नंबर पर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक गूगल के शरीक बानी लैरी पेज 126 अरब के साथ 8वें नंबर पर है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 124 अरब डॉलर्स के साथ 90, जबकि गूगल के शरीक बानी सर्गी ब्रिन 121.1 अरब डॉलर के असासों के साथ 10वें नंबर पर है। इसके अलावा अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट बाज़ाब्ता तौर पर अरबपति शख्सियात में शामिल हो गई है। टेलर स्विफ्ट सिर्फ अपनी मौसीकी की बुनियाद पर अरबपति शख्सियात में शामिल होने वाली पहली फनकारा है जो 1.1 अरब डॉलर्स की मालिक है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.